بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اشتقاق کی تعریف اور اس کی 3 قسمیں پڑھیں گے، تو اسے عبارت سے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ والاشتقاق، اور اشتقاق ہوا وہ ہے ان تجدہ کہ تو پائے بین اللفظین، 2 لفظوں کے درمیان، تناسباً تناسب کو، فی اللفظ لفظ میں، والمعنی اور معنی میں۔ اب اس کا مطلب سمجھیے۔ تناسب یہ ہے کہ اے مخاطب یا اے پڑھنے والے، تو 2 لفظوں کے درمیان لفظ اور معنی میں تناسب یعنی مناسبت کو پائے۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وَهُوَ اور وہ یعنی اشتقاق، عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ 3 انواع، انواع معنی اقسام، 3 اقسام پر ہے۔ صغیر، صغیر یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، یا اس کی جو اس کا مبتدا ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ مبتدا اوپر لکھا ہے اولھا، ان میں سے پہلا، کن میں سے؟ اشتقاق میں سے۔ تو آپ اس کی جگہ یوں بھی کر سکتے ہیں اشتقاق صغیر۔ ان 3 اقسام میں سے جو پہلا ہے وہ اشتقاق صغیر ہے۔ وہوا اور وہ ان یکونا کہ ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ 2 لفظوں کے درمیان۔ ہما ضمیر کا مرجع 2 لفظ ہیں، یعنی لفظین، بین اللفظین۔ وہوا ان یکونا بینہما اور وہ ہو ان دونوں کے درمیان، 2 لفظوں کے درمیان، تناسب، تناسب، فی الحروف والترتیب، حروف اور ترتیب میں۔ یعنی اشتقاق صغیر یہ ہے کہ 2 لفظوں کے درمیان حروف اور ترتیب میں تناسب ہو۔ نحو جیسے ضرب من الضرب، ضرب یہ فعل ہے اور یہ ضرب آگے جو لکھا ہوا ہے من الضرب یہ مصدر ہے، تو یہ ضرب اس ضرب مصدر سے بنا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ من الضرب میں الف لام برائے تعریف ہے، یہ تعریف کا ہے، اس کو اگر آپ ہٹائیں گے تو یہ بنے گا من ضربن۔ تو اس ضربن مصدر سے جب ہم نے فعل ماضی ضرب بنایا تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کے حروف ایک ہی جتنے ہیں، یعنی ضربہ میں بھی 3 حروف ہیں اور ضرب کے اندر بھی 3 حروف ہیں۔ الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہوگا گنتی میں، شمار کرنے میں، یعنی حروف کی تعداد میں اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اس سے ہٹ کر جو ضاد را با مصدر میں ہے اس کا تعلق ہوگا۔ تو دیکھیے مصدر میں بھی 3 حروف ہیں اور ضربہ فعل میں بھی 3 حروف ہیں، تو حروف میں تو تناسب ہو گیا، یعنی دونوں میں 3 حروف ہیں۔ اب ترتیب میں تناسب ہے، تو آپ دیکھیے فعل ماضی میں پہلے ضاد ہے، پھر را ہے، پھر با ہے، اسی طرح مصدر میں بھی ضاد ہے، را ہے اور با ہے، تو ترتیب میں بھی تناسب ہو گیا۔ تو یہ ہوا اشتقاق صغیر۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، یہ مصدر ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں نہ آتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ نے مصدر کی تعریف عموماً جو پڑھی ہوگی تو اس کی یہ تعریف پڑھی ہوگی کہ جس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہو۔ اب نہ آتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نہ آتا ہو، بلکہ نہ کے ساتھ نے یا نی یہ بھی آ سکتا ہے۔ صرف نہ آنا، یعنی جیسے ضرب مطلب مارنا، تو اس کے آخر میں نہ آ گیا۔ صرف نہ آنا مصدر کی نشانی نہیں ہے، بلکہ نی نے بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کس طرح، انشاءاللہ جب کبھی اس طرح کی کوئی مثال آئے گی تو آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ وَكَبِيرٌ اور کبیر، یعنی اشتقاق کبیر۔ اوپر جو 3 قسمیں بتائیں اشتقاق کی، اس میں سے پہلا اشتقاق پڑھ لیا، اشتقاق صغیر، یہاں اشتقاق کبیر ہے نمبر 2 پہ۔ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ ہوا اور وہ یعنی اشتقاق کبیر، ان یکونا کہ ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ یعنی 2 لفظوں کے درمیان، تناسب، تناسب، اور وہ ہو 2 لفظوں کے درمیان تناسب۔ کس چیز میں تناسب ہو؟ تناسب فی اللفظ دون الترتیب، لفظ میں نہ کہ ترتیب میں، یعنی حروف کی تعداد جو ہے وہ ایک جتنی ہو، ترتیب ایک نہ ہو۔ نحو جیسے جابزہ من الجذبی۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر جابزہ، اس کے اندر 3 حروف ہیں، جیم، با اور ذال۔ اسی طرح آگے دیکھیے من الجذبی، اس کے اندر آپ الف لام کو ہٹا کر دیکھیں تو جذب، اس کے اندر بھی 3 حروف ہیں، جا، جیم، ذال اور با۔
تو حروف تو دونوں کے اندر 3 ہو گئے، فعل ماضی میں بھی اور مصدر میں بھی، مگر حروف کی ترتیب ایک جیسی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے پہلے جیم، فعل ماضی میں پہلے جیم ہے، پھر با ہے، پھر ذال ہے، جبکہ مصدر میں پہلے جیم ہے، پھر ذال ہے، پھر با ہے۔ تو یہاں حروف کی ترتیب ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے یہ اشتقاق کبیر کہلائے گا۔ جابازا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور جذب کا مطلب ہوتا ہے چوس لینا۔ تو یہاں معنوی اعتبار سے تو مناسبت پائی جا رہی ہے کہ کھینچنا، چوسنے میں بھی کھینچا جاتا ہے، اور کھینچنے کا مطلب بھی چوسنا ہی ہوتا ہے، کہ چوس کر کھینچنا۔ تو معنی کے اعتبار میں مناسبت ہے، مگر حروف کی جو ترتیب ہے اس میں مناسبت نہیں ہے، لہٰذا یہ اشتقاق کبیر ہوا۔ وہ اشتقاق اکبر، اور اشتقاق اکبر، یہ جو سان ہے ثالثھا لکھا ہوا ہے، یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن جائے گا، اکبر اس کی خبر بن جائے گا۔ ایک ترکیب اس کی یہ بھی ہے جو کہ یہاں صاحب کتاب نے بیان بھی کی ہے، جبکہ میں جو ترکیب کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اشتقاق اکبر، ٹھیک، یعنی اشتقاق موصوف اکبر صفت، یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر پھر یہ بنے گا ثالثھا، جو اوپر مبتدا لکھا ہو اس کی خبر۔ اچھا جی، اشتقاق اکبر کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وہ ہوا، اور وہ یعنی اشتقاق اکبر، ان یکونا کہ ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی دو لفظوں کے درمیان، تناسب فی المخرجی مخرج میں، دون الحروف والترتیبی نہ کہ حروف اور ترتیب میں۔ اشتقاق اکبر میں دونوں لفظوں کے درمیان صرف مخرج میں تناسب ہو، حروف اور ترتیب میں تناسب نہ ہو۔ نحو جیسے نعکا من النحکی، اب نعکا اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا آواز نکالنا اپنی بھیڑ بکریوں کو بلانے کے لیے، اور نحکی اس کا مطلب ہوتا ہے گدھے کا آواز نکالنا۔ تو اب دونوں لفظوں کے اندر، فعل ماضی کے اندر بھی اور جو نحک ہے اس میں بھی، دونوں کے اندر آواز والے معنی تو پائے جا رہے ہیں، تو معنوی اعتبار سے تو مناسبت ہے، لیکن حروف اور ترتیب میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کس طرح کہ اچھا، سب سے پہلے دیکھیے کہ حروف ایک جیسے ہیں کہ نہیں۔ اگر حروف ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ترتیب تو خود بخود ختم ہو گئی۔ نعکا کے اندر آپ دیکھ لیجئے نون، عین اور قاف ہے، جبکہ نحک کے اندر آپ دیکھ لیجئے نون، ہا اور قاف ہے۔ حروف دونوں کے اندر تین ہی ہیں، یعنی نعکا میں بھی 3 حروف ہیں، نحک کے اندر بھی 3 حروف ہیں، مگر نعکا میں جو ہے وہ عین ہے اور نحک کے اندر ہا ہے۔ تو جب حروف ایک جیسے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی تعداد اور ترتیب اس کا پھر لحاظ نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے اشتقاق اکبر۔ والمراد من الاشتقاق اشتقاق المذکوری، اور مراد ذکر کردہ اشتقاق سے، مذکور معنی ذکر کردہ، یعنی جس اشتقاق کا شروع میں ذکر کیا ہے، جہاں سے اشتقاق کی تعریف شروع کی ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے، تو بتا رہے ہیں کہ اس ذکر کیے ہوئے اشتقاق سے مراد ہا ہونا، یہاں پر اشتقاق صغیر، اشتقاق صغیر ہے۔ یعنی یہاں جو اب آگے بحث چلے گی جس میں اختلاف آئے گا کوفیوں کا اور بصریوں کا، علماء کوفی اور علماء بصری، ان کا جو اختلاف آئے گا اشتقاق کے بارے میں، تو وہ اشتقاق اصل میں اشتقاق صغیر ہوگا جس میں دونوں اختلاف کریں گے۔ اب وہ اختلاف یا آگے جو بھی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔